الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم المولى ونعم الوكيل. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. آج شہید قائد عارف الحسینی کے سیاسی افکار اور تعلیمات کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ امام خمینی شہید کے شہادت کی مناسبت سے جو پیغام دیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کے مسلمانوں سے اور جوانوں سے یہ توقع ہے، یہ خواہش ہے کہ شہید عارف الحسینی کی تعلیمات اور افکار کو زندہ رکھیں. میں نے عرض کیا کہ شہید قائد علامہ عارف الحسینی انقلاب کی کامیابی کے بعد پاکستان میں اپنا مذہبی فرض سمجھتے تھے کہ امام خمینی کے افکار کو اور تعلیمات کو اجاگر کریں. جب تک وہ علیکم السلام جب تک وہ پرچنار میں تھے، وہاں بھی وہ جو بھی موقع ملتا تھا، جب بھی کوئی گفتگو کر رہے تھے جوانوں کے ساتھ، کسی بھی محفل میں وہ امام خمینی کے افکار کے بارے میں، انقلاب اسلامی کے بارے میں گفتگو فرماتے. آغا صاحب جب تحریک کے قائد اور صدر منتخب ہوئے، تو میں نے عرض کیا کہ اس وقت اس کا نام تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تھا. یہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو جو ضیاء الحق نے فقہ حنفیہ کو پاکستان میں رائج کرنے کا اعلان کیا تھا، جب ضیاء الحق نے نظام مصطفیٰ کو پاکستان میں رائج کرنے کا اعلان کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ فقہ حنفیہ نام رائج کریں گے. پھر اسی ضمن میں اس نے اعلان کیا اور حکم دیا کہ اس روز زکوٰۃ کو اکٹھا کیا جائے. یعنی بینک میں جتنے لوگوں کے اکاؤنٹ ہیں، ان کے لیے ایک قانون بنایا کہ ان سے عشر و زکوٰۃ کو کاٹا جائے. جب اس نے یہ تحریک فقہ حنفیہ کا اعلان کی نافذ کرنے کا اعلان کیا، تو شیعہ علماء انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ہم شیعہ ہیں، پاکستان میں کئی کروڑ شیعہ بات ہیں، ہم فقہ حنفیہ کو سنیوں شیعوں پر رائج کرنے نہیں دیں گے. اگر عشر و زکوٰۃ فقہ حنفیہ کے مطابق وصول کر رہے ہیں، تو ہم فقہ جعفریہ کے نفاذ کا وہ کریں گے، حکومت سے مطالبہ کرے کہ شیعوں کے لیے فقہ جعفریہ کو نافذ کرے.
اس لیے یہ مفتی جعفر حسین صاحب کو نفاذ فقہ جعفریہ کا صدر بنایا، اور قائد ملت کا جو تھا وہ اصطلاح رائج ہوا اس زمانے سے کہ مفتی صاحب، مفتی جعفر حسین جید عالم دین تھے، بہت دیندار اور پڑھا لکھا انسان تھے۔ اس کو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر تھے۔ ایک رضی صاحب، رضی مجتہد کہتے تھے، رضی صاحب جو کراچی کے تھے، وہ اور مفتی جعفر حسین یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن تھے۔ تو علماء نے مفتی صاحب کو نفاذ فقہ جعفریہ کا صدر بنایا۔ جب انقلاب اسلامی کامیاب ہو گیا، اس وقت ہم قم میں تھے، مفتی صاحب کا ایران کا ایک دورہ بھی ہو گیا، لیکن مفتی صاحب متدین ہونے کے باوجود، پڑھا لکھا انسان ہونے کے باوجود، لیکن وہ جس طرح سے جو انقلاب اسلامی سے لوگ متاثر تھے، خصوصاً جوان علماء، اس میں یہ اس طرح سے وہ نہیں تھی۔ لہٰذا انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد دنیا بھر میں مسلمانوں میں ایک بیداری پیدا ہو گئی، ایک آگاہی کا اور بیداری کا لہر، خصوصاً دنیا بھر کی شیعوں میں ایک حوصلہ اور ہمت اور جد و جہد کرنے کے اور انقلاب اسلامی کے حوالے سے کوشش کرنے کا اور شیعوں کو منظم کرنے کا یہ جذبہ پیدا ہوا تھا۔ جبکہ مفتی صاحب پڑھا لکھا ہونے کے باوجود، شریف انسان ہونے کے باوجود، وہ اس طرح سے اس میں وہ نہیں تھی۔ لہٰذا جن علماء نے بھی مفتی صاحب کو آگے کیے، مثلا جامع المنتظر کے علماء، خصوصاً مرحوم صفدر حسین نجفی، آخر دم میں وہ مفتی صاحب کے اس سے تھوڑے سے مایوس ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس دور کا عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں، جس طرح سے جد و جہد کرنا چاہیے، اس طرح سے مفتی صاحب نہیں ہے۔ لہٰذا وہ آہستہ آہستہ علماء خاموش ہو گئے، یعنی زیادہ سرگرم نہیں رہے۔ پھر مفتی صاحب مرحوم ہو گئے، تو میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ 6 مہینے تک علماء ان کا کوئی پروگرام نہیں تھا کہ مزید اس تنظیم کو جو بنایا تھا اس کو فعال کرے، لہٰذا خاموش رہے۔ اب یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اب مفتی صاحب کا کوئی جانشین ہو، لہٰذا کچھ دیگر علماء نے، خصوصاً پنجاب میں، وہ علماء جو مثلا لکھنؤ کے علماء تھے، یا وہ ذاکرین قسم کے لوگ جن کے علماء کے ساتھ زیادہ نہیں بنتی تھی، انہوں نے دینہ شہر میں ایک میٹنگ بلائی۔ دینہ ایک شہر ہے، جہلم کے قریب ہے۔ وہاں جو شیعہ تھے، ایک سردار کیا تھے، وہ پشاور کے تھے اصل میں، لیکن وہ ملنگ ٹائپ کے وہ تھے، مرید وغیرہ ہوتے تھے، دینہ پر جو پروگرام بنائے ان کے اس پر میزبانی پر۔ تو وہاں پر انہوں نے جو حامد علی شاہ ہے جو پنڈی کا ہے، اس کو قائد منتخب کیا، اور بڑا وہ ہو گیا دینی کا، بڑے اس کے اعلانات ہو گئے یہ وہ۔ تو یہ نجف کے علماء آتے اور جو اس وقت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ میں وہ اکٹھے ہوئے تھے اور مفتی صاحب کو قائد بنائے تھے، وہ اچانک وہ ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، جو کچھ ہم نے شروع کیا تھا، جو تنظیم ہم نے بنائی تھی، یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ لہٰذا میں نے مختصر عرض کیا، پھر انہوں نے اکٹھا ہو گئے
ایک پروگرام بنایا، پھر پاکستان بھر میں مختلف شہروں میں گئے کہ اب ہم ایک اجلاس بلائیں گے علماء کا، زعماء کا، اور مفتی صاحب کی جگہ اسی شخص کو قائد بنائیں گے، تحریک کے صدر بنائیں گے۔ وہ قصہ پہلے میں نے بیان کیا کہ کس طرح سے آغا صاحب کو منتخب کیا۔